لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا وشفيع ذنوبنا وحبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا ومولانا بالقاسم وعلى أهل بيت الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا ولعنة الله على أعدائهم وغاصبي حقوقهم ومنكري فضائلهم أجمعين من ليلنا هذا إلى قيام يوم الدين أما بعد فقد قال الله سبحانه تبارك وتعالى في كتابه المبين وهو أصدق القائلين والصادقين وقوله الحق بسم الله الرحمن الرحيم ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى صلوات پڑھتے ہیں محمد قرآن مجید کے سورہ ضحیٰ کی آیت کی تلاوت کی، اور چونکہ گفتگو کو آج اسی دو مرحلے تک رکھنا ہے تو تلاوت بھی یہیں تک رکھی ہے، اور انشاءاللہ اس سلسلے کو آئندہ گفتگو میں پڑھاؤں گا۔ موضوع جو اس گفتگو کے لیے دیا گیا ہے وہ ایمان ابو طالب علیہ السلام۔ بہرحال موضوع بہت اہم ہے، لیکن شخصیت جس کے بارے میں گفتگو کرنی ہے وہ چونکہ اتنی عظیم ہے کہ اس کی ذات کے لیے اپنے ذہن کو استعمال کرنا اور اپنے افکار کے ذریعے اس وجود کا اظہار یہ ایسے ہی ہے جیسے سورج کو چراغ دکھانا۔ اس لیے کہ اگر ہم اس ذات کی ایمان پر بحث کریں تو گفتگو یہ ہوگی کہ ہماری حیثیت ہی کیا ہے۔ ہمارا ایمان بھی تو نہیں پتا وہ ایمان جسے ہم کہتے ہیں وہی صحیح ہے یا جسے خدا ایمان کہتا ہے وہ صحیح ہے۔ ابھی ہمارے ایمان کا مسئلہ تو خود حل نہ ہوا، تو جس کے ایمان کا خود ہی ابھی مسئلہ حل نہ ہو وہ کسی شہرگ حیات اسلام پہ گفتگو کیا کرے گا؟ تعریف کا ایک اصول ہے لاجک میں، علم منطق میں۔ تعریف کا اصول یہ ہے کہ معرف کو معرف سے اجلا ہونا چاہیے، یعنی جو کسی کی تعریف کروا رہا ہے، پہچانوا رہا ہے، تعارف کروا رہا ہے، پہلے وہ خود قابل اعتبار ہو تاکہ جس کی تعریف کی جا رہی ہے اس کا اعتبار سمجھ میں آئے۔ آدمی اگر خود غیر معتبر ہوتا ہے تو اس کی تعریف کا اعتبار ہی کیا ہے؟ یہی وجہ ہے کہ جب
ایسی ذات کے بارے میں گفتگو ہوتی ہے تو اپنے افکار کا استعمال بیجا ہے. ہم اس کے لیے ایسی ذات کا اور ایسے افکار کا استعمال کریں کہ جسے حق ہے کہ ہر کسی کی تعریف کر سکے اور اسے حق ہے ہر کسی کا ارتھ اور مطلب سمجھا سکے. لہذا اگر کسی ذات کا معرف رسول ہو، کسی شخصیت کا معرف اہل بیت ہو، یہ تمام اعتبار کو معتبر کرنے کے لیے ایک جملہ کہہ دوں کہ جس کی تعریف خدا کر رہا ہو، اب اس کے بعد بحث کی گنجائش ختم ہو جاتی ہے کہ اس فرد کے بارے میں اپنے خیال کا استعمال کریں. اگر خدا کی تعریف، رسول کی تعریف، اہل بیت کی تعریف کرنے کے بعد کسی ذات پر کوئی گفتگو کرے تو یہ اپنی ذہنیت کی سما خراشی ہو سکتی ہے، حقیقت نہیں ہو سکتی. تو اگر جناب ابو طالب کو لوگوں نے اس نگاہ سے دیکھا ہوتا جس طرح سے تعریف کے اصول بتاتے ہیں، اس دید سے دیکھا ہوتا، اس باریک بینی سے دیکھا ہوتا جو کسی کی تعریف کی حقیقت ہوتی ہے، تو کبھی یہ بحث نہ ہوتی کہ ابو طالب مومن تھے یا کافر. یہ بحث ہوتی ہی نہیں. لیکن افسوس یہ ہے کہ مادی حقیقت رکھنے والا انسان جب ان سلسلوں کو چھوڑ دیتا ہے جسے پروردگار عالم نے تعریف کے لیے رکھا ہے، تو پھر وہ مجبور ہو جاتا ہے کبھی کہیں اور نگاہ ڈالے، کبھی کسی اور دروازے پہ جائے. لیکن اگر ایسے دروازے کی تلاش کی ہوتی جہاں دروازوں کی ظاہری شکلیں تو بنتی ہیں، اعتبار ایک ہوتا ہے، تو کبھی اسے اس حقیقت کو سمجھنے میں مشکل نہ آتی. ہم نے دنیا میں بہت سے دروازے دیکھے جہاں پہ لوگوں نے رجوع کیا ہے، لیکن ہر دروازے کا اپنا اعتبار ہوتا ہے. لیکن تاریخ اسلام میں 12 ایسے دروازے ملے جہاں دور تو بدلے ہیں، اعتبار نہیں بدلا ہے. تو اگر اس حقیقت سے انسان آگے آیا ہوتا تو اسے اس بات کو سمجھنے میں دیر نہ ہوتی، اس لیے کہ جو ایمان کی شناخت کا ذریعہ بن رہا ہو، جس کی ذات کے بعد ایمان کو حیات ملی ہو، ایسی ذات کے ایمان پر گفتگو کرنا یہ خود اس بات کی علامت ہے کہ شخصیت غیر معتبر ہے. ابھی سمجھ نہ سکا خود کو تو انہیں کیا سمجھے گا. لہذا مسلمان وہ ہے جو لوگوں کے کہنے پہ نہ دوڑے، اسے قرآن کو اپنے لیے آئیڈیل بنانا چاہیے، رسول کی تعلیم کو اپنے لیے سرنامہ حیات قرار دینا چاہیے، اہل بیت کی سیرت کو زندگی کا محور قرار دینا چاہیے. اور اگر اس معتبر سلسلے کو انسان اپناتا ہے تو ایسا نہیں ہے کہ زمانے میں ایک قمبر ہے، ایسا نہیں ہے کہ زمانے میں ایک ابو ذر ہے. وہ قمبر اعتبار کے اعتبار سے مرکزی ہیں، لیکن سیرتیں بتاتی ہیں کہ اگر وہ اعتبار آپ میں پیدا ہو جائے تو آپ زمانے کے قمبر ہو جائیں. اگر وہ عمل آپ کے اندر آ جائے تو آپ زمانے کے ابو ذر ہو جائیں گے. اور ہمیں بننا ہی ہے زمانے کا قمبر. جب تک ہم وہ قمبر نہ بنیں گے مولا کو مولا کہنا اچھا نہ لگے گا. ایک سلام پڑھ دیں محمد آل محمد پر. ہزارہ بار یہ بات کہی اور پھر عرض کرنا چاہوں گا، عدد کا اعتبار وہاں ہوتا ہے جہاں نظام جمہوریت کا ہو. عدد کا اعتبار وہاں ہوتا ہے جہاں نظام جمہوریت کا ہو، کیونکہ اگر اکثریت اس کے لیے موافق نہ ہو تو وہ معتبر نہیں ہوتا. یعنی جس کو معتبر عوام بنائے اسے نظام جمہوریت کہتے ہیں. لیکن نظام الہی میں اعتبار عدد کا نہیں ہوتا ہے،
اعتبار کمال اور سیرت کا ہوتا ہے، اور جہاں اعتبار کمال و سیرت کا ہو اور پروردگار کی حمایت حاصل ہو جائے تو وہاں پھر اب کسی عدد کا کوئی اعتبار نہیں ہوتا۔ اس لیے دنیا میں جنہوں نے جیسی نگاہ بنائی اسی اعتبار سے مذہب دیکھا اور سمجھا۔ اگر ان کے یہاں معیار عدد ہے تو گمراہی کی طرف چلے گئے، اس لیے کہ انہوں نے اسلام نہیں پہچانا، جمہوریت کو سمجھنے کی کوشش کی، لیکن اس جمہوریت کی حقیقت ہی کیا ہے جو خود بے حقیقت ہو، اس جمہوریت کا اصول ہی کیا ہے جس کے پاس اپنا کوئی اصول نہ ہو۔ جمہوریت معیار جب بنتی ہے جب آئین وہاں کا ہو، عمل اس کا ہو، لیکن اگر خود اس کا ہی عمل ہو اور آئین وہاں کا نہ ہو تو یہ دنیا کے لیے معتبر ہو سکتی ہے، اس کے لیے معتبر نہیں ہوگی۔ اور جب وہ اعتبار پہ آتا ہے تو افراد کثرت کے ددھر کیوں نہ ہو، قلت عدد کو بھی اتنا معیار بنا دیتا ہے کہ جیسا اصل ہوتا ہے ویسے فر بن جایا کرتی ہے، جیسی حقیقت ہوتی ہے ویسے ہی وہ افراد بن جایا کرتے ہیں۔ اس لیے دیکھیے ہم نے عددوں کو کبھی بھی تاریخ اسلام میں معتبر نہیں جانا، ہاں کبھی اس نے عدد کو کسی خاص مصلحت کے تحت معتبر مانا، اگر اس کا اعلان عدد کا ہو تو قابل اعتبار ہے، اگر ہمارا اعلان عدد کا ہو تو اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے۔ لیکن اس کے عدد کے جو اعلان ہے اس پر عدد کے ساتھ ساتھ اس کا آئین حاکم ہوتا ہے، اس کا قانون حاکم ہوتا ہے۔ یہی وجہ ہے جو میں نے شروع میں کہا، شکلیں بدلتی ہیں اعتبار کمزور نہیں پڑتا۔ تو جب یہ بنیاد ہو جاتی ہے اور اس انداز سے انسان آگے بڑھتا ہے تو پھر یہ بحث نہیں کرتا کہ جس کے پاس کثرت عدد ہو وہ حق پر ہے اور جس کے پاس قلت عدد ہو وہ باطل پر ہے۔ اگر باطل کا معیار اعداد ہے، حق کا معیار اعداد ہے تو آؤ ابتداء اسلام سے آج تک کی بحث کریں۔ آج تک ہم اسلام کی ابتدا بلکہ اور آگے جائیے، جناب آدم کی بحث کریں۔ جب بات عددوں تک پہنچی تو حق کا اعتبار قلت عدد میں دیکھا، جب خاتم تک آئی تب بھی حق کا اعتبار قلت عدد میں دیکھا۔ تو ہم نے جو معیار دیکھا اس کے سلسلوں میں کثرت عدد ملا کے نہیں ہے، کثرت عدد ان کے لیے معتبر ہے جو خود غیر معتبر ہوتے ہیں، اور جس کا اعتبار الہی ہو وہ عدد نہیں دیکھتا، دل کی گہرائی کو دیکھا کرتا ہے۔ اور جہاں یہ ملاپ ہو جائے کہ دل پاک ہو تو اگر ایک فرد ویسی ہو جائے تو اتنا قریب کر لیتا ہے کہ اب یہ نہیں پتا چلتا آقا ایسا ہے یا غلام ایسا ہے۔ جہاں پر معیار اصولی ہوتا ہے حق میں کو اس منزل پر انسان پہنچا دیا کرتا ہے کہ اصل و فرض جب آ جاتی ہے تو یہ سمجھ میں نہیں آتا ہے ان میں آقا کون ہے، مولا کون ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ حقیقت صاحب غیر اعتبار کو اتنا معتبر بنا دیتی ہے کہ ایک نور ہوتا ہے یا اس کا عکس بن جایا کرتے ہیں، ایک نور ہوتا ہے اور یہ اس کا عکس بن جایا کرتے ہیں۔ تو یہ ہوتا ہے حقیقتوں کی اعتبار، اور جو عددوں میں جاتے ہیں ان کا اپنا اعتبار ہے۔ بارہا کہا، یہ بات پھر کہہ دوں، بتائیے مولائے کائنات سے پہلے رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات، اب اس ذات کو دیکھیے، کبھی نہ کہا اسلام کثرت عدد سے پھیلے گا، ہمیشہ کہا اسلام کردار سے پھیلے گا۔ لہذا اسے صاحبان کردار کی ضرورت تھی، ورنہ دنیا کے جن افراد کے کوئی اعتبار نہیں ہوتا اگر وہ اتنے اجتماع کر سکتے ہیں تو جس کا ایک اعتبار ہے اس کے لیے اجتماع میں کیا مشکل ہے۔ خود قرآن بھی کہتا ہے، اے میرے حبیب ہم کثرت اجتماع سے آپ کو آگے نہیں بڑھانا چاہتے، آپ کو اپنے معیار سے آگے بڑھانا چاہتے ہیں۔ تو معیار یہ ہے وقف جناحک لمن اتبعک من المؤمنین، تمہارا شانہ جھکے گا، یہ بازو جھکیں گے مگر ہر کسی کے سامنے نہیں، اس کے سامنے جس کا اپنا اعتبار ہو کہ آپ کی اتباع کرنے لگے۔ جو پیغمبر کی اتباع کرے گا، پیغمبر کی پیروی کرے گا،
اس کا اعتبار خدا کی نگاہ میں یہ ہے کہ اس کے سامنے جب یہ پیغمبر جائے تو اپنے شان کو جو شان رسالت ہے جھکا دے. یہ کس کے لیے اعتبار ہے؟ جو پیغمبر کی اطاعت کرے، فرما برداری کرے، اس کا یہ مقام قرآن کی تعلیم میں یہ ہے کہ پیغمبر شان جھکا دے. تو پیغمبر شان ہر کسی کے سامنے نہیں جھکاتا، اسی کے سامنے جھکاتا ہے جو اس کی پیروی کرے، اس کی بات مانے. اب جس کے سامنے پیغمبر زندگی بھر جھکتے نظر آتے ہو، تاریخ اسلام کے کسی صفحے میں دکھا دیجئے کہ جو پیغمبر کا مربی ہے، جس کی گود میں پیغمبر پروان چڑھا، کبھی پیغمبر اس کے سامنے اکڑے ہو، کبھی پیغمبر نے غرور کا مظاہرہ کیا ہو. یہ تو قرآن نے جب تعلیم دی تو ہمیں سمجھ میں آیا کہ جب اتباع کرنے والوں کا اثر یہ ہے کہ پیغمبر شانے جھکا دے، تو جس نے معیار اتباع کے لیے اس طرح تربیت کی ہو کہ اس کی تربیت کو خدا اپنا عمل کہے. خدا ہر کسی کے عمل کو اپنا عمل نہیں کہتا. ہمارے اور آپ کے سماج میں بھی فرد کے اعتبار سے بات بڑھتی ہے. یاد ہے نا جو فارمولہ شروع میں بتایا تھا، فرد کے اعتبار سے بات بڑھتی ہے. اگر ایک سی ایم کہہ دے کہ یہ بات جو فلاں نے کہی ہے وہ میں نے کہی ہے، تو فرد کیسا بھی ہو اس بات کا وزن بڑھ جاتا ہے. لیکن سی ایم بھی اگر کسی کی بات کو اپنی طرف منسوب کرتا ہے تو خود فرد کی حیثیت دیکھتا ہے. کیونکہ اگر فرد غیر معتبر ہو جائے تو سی ایم کا اعتبار ثابت ہو جائے. ہے ایسا ہی نہیں. اگر پی ایم کہہ دے تو پی ایم اولن کہتا نہیں، اور اگر کہہ دے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کی نگاہ میں یہ اس قابل ہے کہ اس کی بات کو یہ کہے میری ہے. مگر ہر کسی کی بات کو وہ اپنی طرف نسبت نہیں دیتا. چاہے سی ایم کہے چاہے پی ایم کہے، اس کا اپنا اعتبار ہوتا ہے، اور سارا اعتبار عرفی ہے، حقیقی نہیں ہے. ہم نے بنایا ہے تو پی ایم ہے، ہم نے چنا ہے تو سی ایم ہے. جسے ہم چنتے ہیں تو اس کی گردن پہ ہمارا یہ حق بن جاتا ہے کہ وہ ہماری طرف توجہ کرے. تب یہ اس بات کو کہتا ہے یہ ہماری ہے، اور فرد کا اعتبار بڑھ جاتا ہے. وہ پی ایم کہتا ہے یہ بات ہماری ہے گویا، تو اس فرد کا اعتبار بڑھ جاتا ہے. لیکن پروردگار اور بندے میں ایسا کچھ نہیں ہے. ہم نے کچھ کیا ہو تو وہ ایسا ہو. وہ خالق تھا تو ہمارا محتاج نہیں تھا، وہ رب تھا تو ہمارا محتاج نہیں تھا، وہ رازق تھا تو ہمارا محتاج نہیں تھا. سب کچھ عطا اسی کی ہے. ہمارا کوئی عمل اس کے لیے کسی اعتبار کے قابل نہیں ہے. یہ اس کی محبت ہے، یہ اس کا لطف ہے، یہ اس کا کرم ہے کہ ہمیں اس قابل سمجھتا ہے کہ آپ کے ناقص عمل کو بھی اتنا باکمال بنا دیتا ہے کہ اعتبار بڑھ جائے. مگر وہ خدا ہے، وہ رب العالمین ہے، وہ باکمال ہے، وہ ذات لا یزل ہے. اس ذات کو ابدیت حاصل ہے، ازلیت حاصل ہے، وہ ازلی اور ابدی ہے. اب وہ اگر کوئی فیصلہ لیتا ہے یا کسی کے عمل کو اپنا عمل کہتا ہے تو دیکھنا پڑے گا. جب ایک عام ذہن رکھنے والا غیر معتبر کے عمل کو اپنی طرف نسبت نہیں دیتا تو جو خالق عقل و اعتبار ہو وہ کسی کے عمل کو اپنی طرف نسبت کیسے دے گا؟ مسئلہ یہ ہے نسبت کے بعد فرد کی حیثیت دیکھی جاتی ہے. کہیں ایسا نہ ہو کسی کے عمل کی آپ ذمہ داری لے لیں، آپ اچھے تھے مگر اس ذمہ داری کی بنیاد پر اعتبار ثابت ہو جائے. یہ خطرہ ہوتا ہے، یہ خدشہ ہوتا ہے. اور یہ بہرحال ہمیشہ یہ حالات پیدا ہوتے ہیں جس کا آپ ملاحظہ کو بیش کرتے رہتے ہیں. میں مثالیں نہیں پیش کرنا چاہوں گا.
تو یہ ایک دنیا کا مسئلہ ہے، اور ہم نے قرآن کی تعلیم میں کچھ ذات دیکھی۔ میں نے دیکھا کہ جناب ابراہیم کے ایک چچا ہیں یا باپ قرآن کی نگاہ میں، چونکہ قرآن میں لفظ آزر کے لیے جو لفظ استعمال ہوا ہے وہ لفظ ابت استعمال ہوا ہے۔ اب کہتے ہیں باپ کو، کہتے ہیں عربی گرامر کے اعتبار سے آدمی جہاں پر پروان چڑھتا ہے اس کی طرف نسبت اب دی جاتی ہے، جس کی آغوش میں پلے یا پروان چڑھے اس کی طرف نسبت اب کی دی جاتی ہے، لہٰذا وہ حقیقت میں چچا ہے لیکن باپ کہا گیا۔ جناب ابراہیم کو جناب آزر نے گویا، جناب آزر اس لیے کہہ رہا ہوں چونکہ لفظ آبقا کے پیش نظر، ورنہ وہ شخصیت معتبر نہ ہوئی جب اس نے اپنے خیال کا اظہار کیا، جب تک نہیں کیا تھا جب تک کی بات کر رہا ہوں۔ آزر جو جناب ابراہیم کے چچا ہیں، تربیت کرتے ہیں، بچے کو پالتے ہیں، لیکن جس دن بچے نے اپنے ذہن کہوں یا اپنے مشن کہوں یا اپنی تحریک کا اظہار کیا، جیسے اظہار کیا سب سے بڑا دشمن اب کوئی نہیں آزر بن گیا، بنا ہی نہیں بنا۔ تو ہم نے دیکھا کہ قرآن نے ابراہیم اور آزر کی داستان تو بیان کی مگر آزر کے عمل کو اپنا عمل نہیں کہا، آزر کے عمل کو اپنا عمل نہیں کہا۔ جناب موسیٰ کو بھی دیکھا، جناب موسیٰ یوں تو تربیت جناب سارا کی گود میں پائے، بلکہ یہ معتبر شخصیت ہے جنہیں آپ جانتے ہیں، آسیہ کہا جاتا ہے، جناب آسیہ کی آغوش میں پائے، لیکن جس دن ان کی تحریک کا پتہ چلا اور جس دن فرعون کو جناب آسیہ کے ایمان کی خبر ہوئی، جناب آسیہ کو فرعون نے قتل کر دیا، جناب آسیہ کو فرعون نے قتل کر دیا۔ دیکھیے داستان آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں قرآن سے، اب ایک ایک کو آؤں میں آپ کے سامنے رکھوں۔ اللہ کا نبی ابراہیم بھی ہے، اس کی تربیت، ان کی تربیت آزر کی آغوش میں، تو انصاف تو یہ کہتا ہے کہ اگر کوئی پیغمبر کو اپنی آغوش میں رکھے اور پروان چڑھائے، چاہے پروان چڑھانے والا نہ جانتا ہو یہ وقت کا کیا ہوگا، لیکن امانت اس کی ہے، رسالت اس کی ہے، اگر ایسے شخص کو کوئی اگر آغوش میں رکھ کے پروان چڑھا رہا ہو تو پروردگار کو تو کہنا چاہیے تھا کہ تم نے نہیں، ہم نے ایسا کیا ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ لیکن کہیں بھی آزر کے عمل کے لیے خدا نے یہ نہ کہا آزر کا عمل میرا ہے، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ یہ نہ کہہ کے بتانا چاہتا ہے میں ہر کسی کے عمل کو اپنا عمل نہیں کہتا، جس کا عمل میرے آئین کے مطابق ہو اسی کا عمل اس قابل ہوتا ہے کہ اسے اپنی طرف نسبت کی جائے، جس کا عمل اس قابل ہو۔ ہر کسی کے عمل کو ہم بھی معتبر نہیں کہتے یا اپنی طرف نسبت نہیں دیتے، تو اللہ نے ایسا نہ کہا، لیکن بہرحال تاریخ سے پوچھو اور قرآن نے جو اتنا کہا الم یجد کا یتیمن فآوا، سبحان اللہ۔ اے میرے حبیب کیا آپ یتیم نہ تھے کہ میں نے پناہ دی؟ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اللہ کرا میں نے پناہ دی۔ تعجب کی بات یہ ہے کہ سارا مسلمانوں کا، مؤرخوں کا دستہ گروہ اس بات کا معترف ہے کہ اگر اس کائنات میں 6 سال کی عمر سے کسی بچے کو جسے رسول کہتے ہیں کسی نے تربیت دی تو اس تربیت میں کوئی شریک نہیں ہے۔ اس مربی کا نام ابو طالب ہے۔ ارے سلام معترف ہے
کہ اگر 6 سال کی عمر سے پیغمبر کی کسی نے تربیت کی ہے تو اس مربی کا نام ابو طالب ہے. اور خود پیغمبر نے مولائے کائنات سے کہا، اے علی مجھے خبر دی ہے حرمت النار علی صلب انزلک، اے حبیب اس صلب پر جہنم حرام قرار دی گئی ہے جس صلب میں آپ کو نازل کیا گیا. پیغمبر صلب میں پیدا نہیں کیا گیا ہے، صلب میں نازل کیا گیا ہے. نازل وہ چیز ہوتی ہے جو پہلے سے موجود ہو. اسی لیے اس بات کو کہا کرتے ہیں کہ پیغمبر کو دنیا میں لایا گیا ہے، پیدا نہیں کیا گیا ہے. ایک جملے پہ آپ غور کی جو باریکیاں ہیں، انزلک، اس صلب کو اللہ نے حرام قرار دیا. اور پھر وبطنی، بڑا اچھا جملہ، حملک، اور وہ رحم، وہ آغوش جس نے تجھے اٹھایا. سبحان اللہ سبحان. وہ بطن، وہ رحم جس نے تمہارے اس بار کو، اس بوجھ کو اٹھایا. اللہ نے اس پر بھی جہنم کو حرام قرار دیا. تیسرا جملہ وحجر، دیکھیے گا بڑا اہم پہلو ہے کہ یہ جبرائیل خبر دے رہے رسول کو. رسول مولا کائنات سے اظہار فرماتے ہیں اور بہرحال روایتوں کی کتابوں میں معتبر سند کے ساتھ یہ جملہ لکھا جاتا ہے، حرمت النار علی صلب انزلک وبطن حملک. اور پھر کہتے ہیں وحجر، اور وہ گود. بس یہیں پہ بات رک جاتی ہے کہ کس طرف اشارہ ہے. اگر ماں کی طرف اشارہ ہے تو اسے پہلے کہا جا چکا بطن حملک، کیوں بطن وہ شکم، وہ رحم جس نے آپ کو اٹھایا. پھر خدا کا یہ کہلوانا گود یہ معنی نہیں رکھتا. رحم سے زیادہ قیمت گود کی نہیں ہوتی، یہ ہم سب جانتے ہیں. اس کا مطلب ہے کہ پروردگار عالم اپنے اعتبار کو کمزور نہیں کرنا چاہتا ہے کہ اہم ذکر کرنے کے بعد چھوٹی چھوٹی باتوں کا تذکرہ کرے. پتہ چلتا نہیں دو الگ الگ باتیں ہیں. یہ تو خود لفظ کی نزاکت تھی کہ وہ حجر اور وہ گود. اور اس کے بعد کیا کہتے ہیں کہ وہ گود جس نے تمہاری اس ذمہ داری کو اٹھایا. یہ وہ گود وحجر رب کا، وہ ہجر، وہ گود جس نے تمہاری تربیت کی. وہ گود ایسی گود نہیں جس میں کھلایا گیا ہو، ایسی گود جس نے تربیت کی ہو. اب آج جملہ یہ وَهُوَ ابو طالب، اے علی. پیغمبر کو خبر دی جا رہی ہے اور پیغمبر علی سے کہتے ہیں اے علی، اللہ نے مجھے خبر دی ہے کہ جہنم 3 لوگوں پہ حرام قرار دی گئی ہے. ایک وہ صلب جس میں نازل کیا گیا، ایک وہ رحم جس میں رکھا گیا، اور ایک وہ گود جس نے میری تربیت کی اور جس نے مجھے پروان چڑھایا. اور اگر بات یہی رک جاتی تو ہم کہہ دیتے گود سے مراد ماں کی بھی ہو سکتی ہے. تو وہاں یہ خدشہ تھا تو میں نے اس کو صاف کیا کہ نہیں، اگر یہ لفظ ابو طالب آخر میں نہ آتا تب بھی گنجائش نہ تھی. ہاں تب تاریخ کا سہارا لیا جاتا، لیکن اس طرح سے جبرائیل کا خبر دینا اور رسول کا کہنا وَهُوَ ابو طالب، یہ اس بات کا اعلان ہے کہ پیغمبر اپنے بارے میں خبر نہیں دے رہے ہیں، مقام افتخار نبوت بتا رہے ہیں. یعنی ایک نبی اگر افتخار کرتا ہے تو ایسے صلب پر جس صلب کو اگر دیکھا جائے تو سلسلے سے جب آتا ہے تو کہتے ہیں کہ آخر سے جوڑ کے شروع آگے تک جایا جاتا ہے. آخر سے مراد یعنی جو باپ ہو، باپ سے دادا ہو، دادا کا جو باپا ہو یعنی پر دادا، پر لکڑ دادا، اس کا بھی پتہ نہیں آپ کیا کیا کہتے ہیں.
یعنی دادا. تو آپ دیکھیے پیغمبر کے والد کا نام کیا؟ عبداللہ. جناب عبداللہ کے والد کا نام بولیے عبد المطلب. عبد المطلب کے والد کا نام جناب ہاشم. جناب ہاشم کے والد کا نام عبد مناف. جناب عبد مناف کے والد کا نام قسی یا قصی بن کلاب. شجرے کا یہ سلسلہ ہے، اور یہ شجرے کا سلسلہ اتنا مقدس ہے کہ خود قرآن میں بھی یہ جملہ آیا ہے، الذی یراک حین تقوم. وہ ذات جو آپ کو مقام نبوت پر فائز ہوتے دیکھ رہی تھی. یہ قرآن کا جملہ ہے، الذی یراک حین تقوم. وہ ذات جو آپ کو مقام نبوت پر فائز ہوتے دیکھ رہی تھی. وَتَقَلُّبَكَ فِي السَّاجِدِينَ. اور آپ کو سجدہ کرنے والوں کے صلب میں رکھا گیا. تقلب یعنی وہ ذات دیکھ رہی تھی. ذات سے مراد خدا ہے. وہ خدا دیکھ رہا تھا. یہ پیغمبر کے لیے تمام مفسرین کہتے ہیں وہ خدا دیکھ رہا تھا کہ آپ جس وقت مقام نبوت پر فائز ہو رہے تھے وہ دیکھ رہا تھا. ہر مالک یہ چاہتا ہے کہ اپنے پروڈکٹ کے حسن کو قریب سے دیکھے. وہ بھی اپنی خلقت کے اس جلوے کو قریب سے دیکھ رہا تھا کہ وہ اس مقام پر فائز ہو رہا وہ دیکھ رہا ہے. اور صرف دیکھنا نبوت ہی کے مرحلے سے نہیں ہے. وَتَقَلُّبُكَ فِي السَّاجِدِينَ. اور آپ کا منتقل ہونا، تقلب یعنی تنتقل، یعنی آپ کا منتقل ہونا فی الساجدین. اگر پروردگار عالم یہ لفظ استعمال نہ کرتا تو عالم اسلام میں یہ بحث ہوتی کہ پیغمبر کے آبا و اجداد کیسے ہو سکتے ہیں. لیکن اگر اتنا ہونے کے باوجود بھی کوئی مسلمان اس بات پر بحث کرے کہ پیغمبر کے آبا و اجداد مسلمان نہیں تھے تو انہیں پہلے اپنے اسلام کی حقیقت دیکھنی ہوگی. تو جس کا اسلام خود غیر معتبر ہو وہ کسی کو مسلمان کیا کہے گا؟ ثواب اور دے محمد والے محمد پر. وَتَقَلُّبُكَ فِي السَّاجِدِينَ. آپ کا منتقل ہونا کس چیز میں؟ ساجدین میں. ساجدین لفظ عربی گرامر کے اعتبار سے بہووچن ہے. دیکھیے غور کرنے کی بات ہے، جمع کا یہ صیغہ ہے سجدہ کرنے والوں. اگر فی الساجد کہتا تو یہ بچن تھا، واحد تھا کہ پروردگار عالم نے آپ کو منتقل ہوتے دیکھا ایک سجدہ کرنے والے کے صلب میں. لیکن خدا نے کہا فی الساجدین. جن آبا و اجداد کو خدا ساجد کہے، ساجد یعنی سجدہ کرنے والا، ہمارے سجدوں کا اعتبار کیا ہے تو وہ جانے. لیکن کچھ ایسی ذات ہے جس کے سجدے کا اعتبار ایسا تھا کہ قرآن کی زینت بنا کے ساجدین کہہ دیا. وَتَقَلُّبُكَ فِي السَّاجِدِينَ. اور آپ کا سجدہ کرنے والوں کے صلب میں منتقل ہونا. اب بتاؤ کیا اس کے بعد بھی گنجائش رہ جاتی ہے کہ پیغمبر کے آبا و اجداد میں کوئی کافر ہے؟ اب اگر کوئی کسی آبا و اجداد کو پیغمبر کے کافر کہے تو یہ دیکھو کہ اس کے نزدیک کفر کا معیار کیا ہے. ہو سکتا ہے جیسے انسان اپنے مفاد کے لیے ہر چیز کو بدل دیتا ہے، کہیں اسلام و کفر کے معیار کو بھی نہ بدل رہا. ہمیں روایت کے سہارے کی جب ضرورت ہوتی ہے جب قرآن سے کوئی مسئلہ حل نہ ہو سکے. قرآن معیار ہے، روایت مؤید ہے، روایت مفسر ہے.
اصل قرآن ہے. بہت لوگ قرآن کی بات کرتے ہیں. میں یہیں پہ رک کے پوچھنا چاہتا ہوں, آپ بتائیے ساجدین سے مراد کون؟ سب کو دیوار میں مارنے والا؟ ساجدین سے مراد کون؟ اللہ اللہ کہنے والا؟ ساجد کہتے ہی اس کو ہیں جو اللہ کی معرفت کے ساتھ اپنی پیشانی کو زمین پہ رکھ دے. جو اللہ کی معرفت کے ساتھ اسے ساجد کہتے ہیں. اور اگر یہ معرفت حقیقی نہ ہو تو سجدہ کرنے والا اپنے خیال سے ساجد ہوگا, مگر قرآن کی تعبیر اسے رجیم کہے گی اور ابلیس کہہ دے گی. اس لیے قید معرفت کی ہے. قرآن کی یہ روایت سے کہہ رہا ہوں, قرآن کی گفتگو سے کہہ رہا ہوں, قرآن کی یہ بات آگے بڑھ رہی ہے. کیا؟ فَاخْرُجْ مِنْهَا فَإِنَّكَ رَجِيمٌ. شیطان سے بڑھ کے بھی کوئی سجدہ کرنے والا تھا, لیکن قرآن کا جملہ اس کے لیے کہیں ساجدین نہیں آیا. ہاں, اس کے سجدے میں جب وہ معرفت نہ تھی تو اس قابل بنایا کہ نکل جا. تو اس جنت میں رہنے والا وہی ہوگا جس کے سجدے کا اعتبار اس کی نگاہ میں معتبر ہو. اب ہم نہیں کہتے یہ خدا نے کسے ساجد کہا, پوچھو پیغمبر کا سب کہاں کہاں منتقل ہوا. اب جہاں جہاں منتقل ہو اسے اللہ کا مطیع و مومن کہتے ہیں. اب قصہ بن کلاب سے یا قصی بن کلاب جو بہرحال تعبیر ہے, پڑھنے کی قرات کی مختلف ہے. آپ چلتے آئیے تو جناب عبداللہ تک جب آتی ہے بات تو روایات سہارا بنتی ہیں. محمد ابن جریر طبری بھی اس واقعے کو روایت کو نقل کرتے ہیں. صلوات پڑھیں محمد علیہ محمد رسول محمد ابن جریر طبری مورخ ہیں اور بہت ہی معتبر ہے اہل سنت حضرات کے درمیان. وہ کہتے ہیں پوری روایت کا سلسلہ ہے. یہ سوال کرتے ہیں, اب کہتے ہیں کہ راوی کہتا ہے کہ میں نے سوال کیا زمانے کے امام سے, اور ساتھ امام کا نام لیا جاتا ہے کہ یہ سجدہ شکر جو مولائے کائنات کے لیے بہت مشہور ہے, یہ سجدہ کیسا تھا؟ وہ سجدہ شکر جس کی تعریف مولائے کائنات کی ہے, اور آپ نے مروان ابن حمار کے زمانے میں لوگ گدھے نام بھی رکھتے تھے. مروان ابن حمار ان کے زمانے میں جو علی نے سجدہ کیا تھا جسے سجدہ شکر کا نام دیا گیا ہے, یہ سجدہ کون سا سجدہ ہے؟ ابھی میں ساجدین پہ رک کے بات کر رہا ہوں. تو یہ کہتے ہیں محمد ابن جریر طبری کہتے ہیں روایت سلسلے وار ہے, پیغمبر تک جاتی ہے کہ پیغمبر نے حضرت علی کو ایک ذمہ داری دی تھی, اور ایک ذمہ داری ایسی تھی جس کا رشتہ نبوت سے تھا. جب وہ اس عمل کو انجام دے کر واپس آئے, حشاش و بشاش بہت خوش تھے, چہرے سے باقاعدہ آثار خوشی مسرت نمایاں تھے. یہ احساس مسرت کہاں ہوتا ہے؟ یہ چہرے کو خوش ہونے کے لیے جگہ کون سی ہونی چاہیے؟ وہاں جہاں پر عمل خدائی ہو. دیکھیے یہ چہرہ اگر ہنسنے کے قابل بھی ہے تو وہاں ہنسے کہ جہاں پر خدا کی اطاعت میں زندگی گزری ہو. اس لیے علی علیہ السلام کے حشاشیت و بشاشیت کا اگر ذکر روایتوں میں ہوا ہے تو ہر عمل پہ نہیں. اگر ہنسے تو ڈھونڈو کہیں اسلام کی زندگی تو اس میں نہیں ہے. واپس آئے, پتہ نہ گیا رسول کہاں ہے. معلوم ہوا کہ وہ مسجد نبوی میں تشریف فرما ہے. آپ گئے, دیکھا نماز شروع ہونے جا رہی, نماز میں مشغول ہو گئے. نماز کے ختم ہوتے ہی جب آپ رسول کے سامنے آئے تو رسول نے کھڑے ہو کے علی کو گلے لگا لیا. اب پوچھا علی سفر کیسا رہا؟ کہ رسول اللہ بہت اچھا رہا, اور آپ نے ایسی ذمہ داری کے لیے مجھے بھیجا, یہ آپ کا حسن انتخاب تھا. رسول مسکرا رہے ہیں, مولا کائنات ہوئے واقعات کو وضاحت دے رہے ہیں. تاریخ جو اس روایت میں ہے وہ اس بات کو نہیں لکھتی کہ کیا کیا باتیں ہوں.
ہاں اتنا ضرور معلوم ہے کہ رسالت کے چہرے پر مسکراہٹ بتا رہی تھی کہ عمل منشا کے مطابق ہوا ہے. وہ بتاتے جا رہے ہیں اور رسول مسکراتے جا رہے ہیں. اور کہا مسکراہٹ ایسی تھی کہ پیشانی پہ باقاعدہ خوشی کے آثار نمایاں تھے. اور کہا علی پتہ ہے قبل اس کے کہ تم میرے پاس آؤ جبرائیل میرے پاس آئے تھے اور اللہ کا درود و سلام بھیجنے کے بعد یہ کہا کہ علی کو جس ذمہ داری کے ساتھ بھیجا ہے وہ مکمل ہوئی ہے. تو اے علی بس سے تمہاری زبان سے سننا چاہتا تھا. ہمیں سب پتہ ہو چکا تھا لیکن تمہاری زبان سے جو گفتگو ہوتی ہے اس کا مزہ ہی کچھ اور ہے. یعنی علی کی زبان کی حلاوت ہر کوئی نہیں سمجھتا ہے، یہ پیغمبر سمجھتا ہے. حلاوت لہجہ علی کے لیے مزاج رسالت کی ضرورت ہوتی ہے. اب کسی کے اگر سمجھ میں یہ حلاوت نہیں آتی ہے تو یہ اس کا مقدر ہے، میں کیا کہوں. مگر یہ گفتگو مکمل ہو اور مکمل ہونے کے بعد مزہ کہتے ہیں پتہ ہے اور جبرائیل نے کیا کہا؟ کیا رسول اللہ فرمائیے. کہ جبرائیل نے کہا یہ پروردگار کا اہتمام تھا تمہارے لیے کہ تمہیں ایسے سلسلوں سے گزارا جائے کہ جہاں پر کہیں بھی شرک، کہیں پر گمراہی، کہیں پہ ضلالت، کہیں پہ جہالت کی بو نہ ہو. لہٰذا تمہیں ایسی سلبوں سے گزارا گیا کہ جس میں اس نے اہتمام یہ رکھا کہ اس سلب میں تنہا نہ ہوں. اہتمام یہ رکھا یہ پیغمبر مسجد نبوی میں جہاں جگہ کا بھی مکمل اعتبار ہے، باتیں کہیں کی جائے اس کا اپنا مقام ہے، مسجد نبوی میں ہو اس کا اپنا وقار ہے. خدا کی بات جبرائیل کے ذریعے علی اور رسول کے درمیان کہتے کیا؟ یہ محمد بن جریر طبری اس واقعے کو نقل کرتے ہیں. کہتے ہیں کہ گفتگو ہوئی بہار کو جلد 35 میں آپ دیکھ سکتے ہیں، جلد 5 بھی دیکھ سکتے ہیں، یہ واقعہ موجود ہے، حدیث ظاہراً 22 ہے. آپ دیکھیے کہ گفتگو ہوتے کہتے ہیں کہ مگر اہتمام یہ رکھا علی ہمیں اور تمہیں دونوں کو خدا نے ارادہ یہ کیا ایک صلب سے گزارے. لہٰذا تمام سلسلوں میں قصیب بن کلاب یا قصیب بن کلاب کا انتخاب، پھر ادنا کے مکمل طریقے سے پوری ہسٹری بتائی، ہاشم کے بعد عبد المطلب کا انتخاب کیا. لیکن اس کا ارادہ یہ تھا کہ رسالت و امامت ایک حقیقت دو چہرے ہوں. رسالت و امامت ایک حقیقت دو چہرے ہوں. لہذا اس کے منشا میں یہ بات آئی کہ عبد المطلب کے بعد اس صلب سے گزرنے والے اس سلسلے کو 2 حصوں میں تقسیم کرے. اس لیے اس نے ایک حصہ عبداللہ کے صلب میں رکھا اور دوسرا حصہ ابو طالب کے صلب میں رکھا. دیکھیے وہ سلسلہ ہے جسے پیغمبر نبی بتا کر رہے کہ اللہ نے اس انداز سے منزل آگے بڑھائی. جناب عبد المطلب تک یہ سلسلہ ویسے ہی آیا. وَتَقَلُّبَكَ فِي السَّاجِدِينَ یاد رہے اللہ نے پیغمبر کے اس سلسلے کو جس صلب میں رکھا اس صلب کی تعریف یہ ہے کہ ساجدین ہے، سجدہ کرنے والی ہے. میں اس پہ مزید گفتگو کل کروں گا. سجدہ کرنے والی ہے، ہر کسی صلب میں نہیں رکھا مگر اعتبار اتنا قوی ہے کہ نہ یہ کہ پاک میں رکھا، نہ جاہلیت کو آنے دیا، نہ شرک کو آنے دیا، نہ پروردگار کے منشا کے خلاف اعتبار ہونے دیا. ایسے صلب تک وہ سلسلہ لایا. لیکن اس کی حکمت یہ تھی کہ نبوت کی خدمتوں کو، نبوت کی ضرورتوں کو امامت کے ذریعے سے آگے بڑھائے. لہٰذا ایک حقیقت کو 2 شکل دی. ایک کا نام رسالت رکھا اور ایک کا نام امامت رکھا. علی رسالت مجھے دی، امامت اور عدالت تمہیں دی. یہ بعض روایتوں میں قضاوت لفظ ہے، یہ میں مختلف روایتوں کو ایک جگہ اکٹھا کر کے کہہ رہا ہوں. بعض روایتوں میں قضاوت اور عدالت ہے مولا کائنات کے لیے. اس کے منشے میں 2 چیزیں تھیں اپنی حکمت کے پیش نظر.
لہذا اسی پاک سلسلے کو جسے نازل کیا گیا تھا، پیدا جب کیا وہ جانے، لیکن نازل صلبوں میں کیا اور اسی صلب کو دو حصوں میں تقسیم کیا. تو چاہے حقیقت رسول ہو اور چاہے حقیقت علی ہو، یہ دیکھنے کے اعتبار سے دنیا میں آئے ہیں، ان کی حقیقت وہاں کی ہے، ان کی خلقت وہاں کی ہے. ایک سلوات پڑھ دیں محمد علیہ محمد پر. معاف کیجیے گا، طبیعت کچھ خراب ہے اس لیے میں اتنا ساتھ نہیں دے پا رہا ہوں آپ کا. تو اللہ نے اس انداز سے تقسیم بندی کی، اور مجھے رسالت، تمہیں امامت. مگر یہ عبد المطلب تک ایک طریقے سے آیا دونوں. اور جانتے ہو کیوں؟ اس لیے کہ اسے اپنی حکمتوں کے ساتھ اس کاروان بشریت کی ہدایت کا انتظام کرنا تھا. اس لیے رسالت کے مرحلے میں ہمیں رکھا، امامت کے مرحلے میں تمہیں رکھا. لیکن دونوں چونکہ ایک حقیقت کا نام تھے، تو اس نے یہ بھی اعلان کیا کہ دونوں کے نام بھی ہر کسی کے رکھے ہوئے نہیں ہیں. دونوں کے نام بھی میں نے رکھے ہیں، اور یہ دونوں نام ہم سے مشتق ہیں. چونکہ میں محمود تھا تو میں نے احمد رکھا، یا بعض روایتوں کی بنیاد پر محمد رکھا. صلوات پڑھیں جب پیغمبر کا نام ہے. اور میں اعلیٰ تھا اس لیے تمہارا نام علی رکھا. اے عزیزو، پروردگار نے وَتَقَلُّبَكَ فِي السَّاجِدِينَ کہہ کے یہ بتایا کہ یہ سلسلہ جو نور نبوت کا ہے، یہ ہر کسی صلب میں نہیں جا سکتا. اسی کے صلب میں جائے گا جو ساجد ہو. پروردگار کی نگاہ میں ساجد ہونا اور ہے، دنیا کی نگاہ میں اور. اب اپنا اپنا اعتبار ہے. کچھ کے سجدے دیکھا تو ساجد کہا، کچھ کے خدا نے خبر دی. ایسا بابر دے محمد والے محمد پر. تو اللہ کا منشا یہ ہے کہ یہ سلسلہ نبوت ہو، یہ سلسلہ امامت ہو، یہ ہر کسی صلب میں نہ جائے، اسی صلب میں جائے جو اس کی نگاہ میں ساجد ہو، جو اس کی نگاہ میں سجدہ کرنے والا ہو. تو اب ہم سے نہ پوچھو کہ علی کے باپ نے سجدہ کب کیا. جس کا سجدہ ہے جب وہ گواہی ساجد کی دیتا ہے. جس تو ہم سے یہ نہ پوچھو سجدہ کیا یا نہ کیا. جس کا سجدہ ہے جب وہ ساجد کہتے تو پھر اب بحث سجدے کی ختم ہو جاتی ہے. اگر ہمیں دنیا سے اعتبار لینا ہوتا تو شاید رات بھر سجدے میں سر پٹکتے رہتے. لیکن کچھ عبادتیں ایسی ہیں جس کے لیے ظاہری اعتبار ضروری نہیں ہے، دل میں وہ معرفت ضروری ہے کہ جس کی بنیاد پر سجدہ کہا جائے. اور یہ معیار واضح ہو گیا جو محمد بن جریر طبری بلکہ خود انس بن مالک سے بھی روایت ہے، جسے اعمالیہ شیخ توسی علیہ الرحمہ میں ذکر کیا گیا ہے. خود انس بن مالک بھی کہتے ہیں کہ پیغمبر نے خبر دی مولا کائنات کو کہ علی ہمیں اور تمہیں جناب آدم کی خلقت سے 2000 سال پہلے آسمان کے داہنے حصے پر عبادت کے لیے رکھا گیا تھا. عزیزوں، غلط فہمی لوگوں کو ہو جاتی ہے کہ 2000 سال پہلے پیدا ہونے کی بات کرتے ہیں. ان کی پیدائش
پیدائش کا علم معتبر روایتوں میں نہیں ملتا، یہ صرف اللہ کی منشا میں ہے، اللہ کی منشا میں۔ اور جو روایتیں آئی ہیں اس پہ بحث یہ ہوئی ہے کہ یہ عدد جو بتائی جا رہی ہے یہ آپ کے ذہن سے، چونکہ اعداد مانوس ہیں تو آپ کے ذہن میں بڑی عدد کا جو تصور ہے اس کی طرف اشارہ ہے۔ یہ ہے روایت میں کہ 2000 سال پہلے عرش، تو اسی نے 348 صفحے پہ لکھا ہے۔ تو یہ کہتے ہیں کہ اس انداز سے رسول نے علی کے سامنے بات کہی، اور پھر پروردگار کا منشا یہ ہوا کہ ہمیں اور تمہیں اس دنیا کے لیے شناخت کا ذریعہ بنائے، اس دنیا کے لیے شناخت کا ذریعہ بنائے۔ اس لیے اس کی قدرت نے یہ فیصلہ لیا کہ ہم دونوں اگرچہ خلقت کے اعتبار سے پہلے ہیں لیکن جناب آدم کے ذریعے سے سلسلہ آگے بڑھایا جائے۔ اس لیے ہم دونوں اس وقت بھی صلب آدم میں تھے جب آدم پیدا کیے گئے، اس وقت بھی تھے جب آدم بہشت میں تھے، اس وقت بھی تھے جب ترک اولا کا تصور پیش کیا جاتا ہے، اس وقت بھی تھے جب ابراہیم تھے، اس وقت بھی تھے جب ابراہیم نے بتوں کو توڑا تھا، اس وقت بھی تھے، دیکھیے کار فرمائی کہاں تک ہو رہی ہے، اس وقت بھی تھے جب ابراہیم کو نار نمرودی میں ڈالا گیا۔ اب سمجھ میں آیا کہ جناب ابراہیم کو اگر نار نمرودی کو گلزار بنایا گیا تو صرف ایمان ابراہیم نہ تھا، رسول اور علی کی وہ حقیقتیں ان کے صلب میں تھی جو ان کی بچائش کا ذریعہ بن گئی، یہ نجات کا ذریعہ بن گئی تھی۔ اے سبا پڑھ دے محمد والے محمد پر۔ یہ میں نہیں کہہ رہا، یہ حقیقت ہے جو پیغمبر بتا رہے ہیں، اس وقت بھی تھے۔ پر جناب ابراہیم کا عمل قابل اعتبار ہے، لیکن نجات کا ہدف صرف ایمان نہیں ہے، یہ سلسلہ بھی ہے۔ اور اس لیے بعض روایتوں میں ہے نار نمرودی سے جناب ابراہیم کو کسی اور نے نہ بچایا، ہم نے بچایا تھا، یہ روایات میں ہے۔ اور پتہ ہے جب موسیٰ کے اوپر، جب موسیٰ کے ساتھ ظلم ہوا اور موسیٰ دریا نیل سے گزر رہے تھے تو صرف موسیٰ نہ تھے، ان کے صلب میں ہم بھی تھے۔ اس انداز سے جناب عیسیٰ کا جب وقت گزرا تو جناب عیسیٰ بھی تنہا نہ تھے، جناب عیسیٰ کے ساتھ ہم دونوں تھے۔ اللہ نے ہم دونوں کو اس طریقے سے آگے بڑھایا، عبد المطلب تک لا کے رکھا، اور عبد المطلب کے بعد اسی حکمت نے فیصلہ کیا کہ نہیں، اب اس نور کے کمال کو جب ظاہر کیا جائے تو دو صلب میں رکھا جائے۔ ایک صلب کے لیے میرے بابا عبداللہ کا انتخاب ہوا اور دوسرے صلب کے لیے تمہارے بابا ابو طالب کا انتخاب ہوا۔ جس سلسلے نور کے لیے ابو طالب کا انتخاب ہو رہا ہو اسے کافر کہتے ہو۔ ارے سجدے کو معتبر بنانا ہو تو اس قابل بناؤ کہ وہ ساجد کہے، تمہارے کہنے سے نہیں ہوتا۔ سلام علیہ محمد والے محمد پر۔ اور یاد رکھیے گا یہ سلسلہ ایک لمحے کے لیے پیشانی میں نہیں تھا، جب تک ان کی حیات تھی ان کے ساتھ تھا۔ اب کوہ طور پر اگر لوگ بے ہوش ہوئے یا لوگ مر گئے، جناب موسیٰ بے ہوش ہوئے، تب بھی وہاں پر علی اور محمد کا نور موجود تھا یا نہیں تھا؟ اس لیے بعض روایتیں کہتی ہیں جو چمکا تھا کچھ اور نہ تھا، وہ نور علی و رسول تھا۔ یہ روایتیں ہیں۔ اب اگر بات واضح ہوتی جا رہی تو آپ سلسلے اور حقیقت کو سمجھیے۔ پھر پیغمبر اسی مسجد نبوی میں مسکرا کے کہتے ہیں، اے علی، مجھے جبرائیل نے خبر دی کہ جب ہم دونوں کو آدم کے صلب میں رکھا گیا تو آدم کا اعتبار قوی ہوا اور آدم کا درجہ اور رتبہ بڑھ گیا۔ یہ 7ویں امام نقل کر رہے ہیں۔ جب درجہ بڑھ گیا، اعتبار قوی ہو گیا
تو بات اس طرح سے آگے بڑھی کہ پروردگار نے ہر نبی کے لیے جو وسیع چنا اس منزل کے لیے، تو ایسے فرد کو چنا کہ جس میں وہ کمال موجود ہو جو اصل میں ہے۔ اس لیے آدم کے لیے جب وسیع کا انتخاب ہوا تو جناب شیش کا ہوا۔ جناب شیش بھی فرزند میں آتے ہیں، اور اللہ نے بشارت دی، ہم نے شیش کو اس لیے نجات دی چونکہ انہوں نے آدم کی پیروی کی، اور آدم کو اس لیے نجات دی کہ اس نے ہماری پیروی کی۔ اب میں روایت کو مکمل کرنا چاہتا ہوں کیونکہ بات زیادہ لمبی ہو گئی۔ اب پھر اس نے خبر دی کہ ہم نے ابراہیم کا وصی اسماعیل کو بنایا۔ اسماعیل ابن ابراہیم، اسماعیل کو اس لیے نجات دی کہ انہوں نے ابراہیم کی پیروی کی، ابراہیم کو اس لیے نجات دی انہوں نے میری پیروی کی۔ اللہ کہہ رہا ہے، اللہ کہہ رہا ہے انہوں نے میری پیروی کی۔ یہ جب ابراہیم پیروی کر رہے ہیں تو یاد رکھیے گا صلب میں محمد اور علی بھی ہیں، یعنی کسی آدم کی عبادت، کسی بھی آدم کی عبادت، کسی بھی شکل کا آدم ہو یا کسی نبی کی عبادت اس وقت تک کمال عبادت نہ بنی جب تک صلب میں یہ سلسلہ دکھائی نہ دیتا۔ اور ہر صلب میں نہیں ہے، جس صلب میں ہے اسی کی بات کر رہا ہوں۔ اور یاد رکھنا ہمیں اور تمہیں اس منزل سے آگے بڑھا کے، اے علی تمہارے اس عمل پہ یہ بشارت مجھے آج ملی ہے جو تم آج کر کے آئے ہو۔ اس نے یہ بھی خبر دی کہ ہم نے موسیٰ کے لیے بھی انتخاب کیا اور یوشع کو ان کا وصی بنایا۔ یوشع کو اس لیے نجات ملی کہ انہوں نے موسیٰ کی پیروی کی۔ ہارون وزیر ہے، آپ گھبرائیے نہیں، لیکن زندگی میں انتقال ہو گیا۔ انہیں وسیع تھے، بات وسیع کی چل رہی ہے، وزیر کی نہیں۔ میں اس بات گفتگو جو کر رہا ہوں وسیع کی روایت وسیع کہہ رہی، وزیر نہیں۔ یوشع کو اس لیے نجات ملی کہ انہوں نے موسیٰ کی پیروی کی، اور موسیٰ کو اس لیے نجات ملی چونکہ انہوں نے میری پیروی کی۔ عیسیٰ کو ہم نے جب دنیا میں رکھا تو تم دونوں کے نور کو ان کے صلب میں رکھا، اور عیسیٰ کے جو وصی تھے وہ شمعون تھے۔ شمعون کو اس لیے نجات ملی کہ وہ ان کے وصی تھے اور ان کی اتباع کر رہے تھے۔ وصی وہی ہوتا ہے جو اپنے سے موسیٰ کی، یعنی جس کو آپ موسیٰ اللہ کہیے، موسیٰ کہیے، یعنی جس کی لیے جو وصیت کرنے والا ہے، موسی بلکہ کہا جائے، موسی ایک ہے لفظ وصی، ایک ہے لفظ موسی، ایک ہے وصیت، وہ ایک الگ ٹاپک ہے۔ وصی یعنی نائب اگر کسی کا ہے تو ضروری یہ ہے کہ مقام کے اعتبار سے جو اس نائب کے حقیقی عہدیدار ہو، حقیقی جو مقام و پوسٹ پر ہو، یعنی اصل، یہ کہا جائے ایک اصل ایک فرق، وصی فرق کا نام اور جس کا یہ وصی وہ اصل۔ تو ان کو اس لیے شمعون کو نجات ملی چونکہ جناب عیسیٰ کی اطاعت کی، اور جناب عیسیٰ کو اس لیے نجات ملی چونکہ انہوں نے میری اطاعت کی۔ اور اے رسول، یعنی وہ جبرائیل کہہ رہے ہیں، اے رسول تمہارا بھی وصی تمہاری زندگی میں بھی رکھا گیا، تمہاری زندگی کے بعد بھی رکھا گیا، جس تمہارے وصی کو زندگی میں بھی نجات ملی، تمہاری زندگی میں، اور تمہاری زندگی کے بعد بھی۔ تمہاری زندگی میں جب دیکھا گیا تو ایک وزیر کی حیثیت سے، اور تمہاری زندگی کے بعد جب دیکھا گیا تو ایک وصی کی حیثیت سے، اور یہ اس لیے اس نے تمہاری اس وقت بھی اطاعت کی، تمہاری وفات کے بعد بھی اطاعت کی۔ ہم نے شجرے میں کسی بھی نبی کے لیے گفتگو کا یہ انداز نہ دیکھا گیا، ہم نے نہ دیکھا گیا کہ اللہ نے نبی کی زندگی اور زندگی کے بعد دو حصے بنائے ہوں، اور یہ حصہ بنایا تم نے زندگی میں بھی میری اطاعت کی، میرے وفات کے بعد بھی اطاعت کرو گے تو اللہ نے تمہاری اطاعت کرنے والوں کو نجات یافتہ بنایا۔ وہاں وصیوں کو نجات یافتہ کہا گیا، یہاں ان کے وصی کی اطاعت کرنے والے کو نجات یافتہ کہا گیا۔ اور چونکہ بات قیامت تک جانی تھی، اس لیے پروردگار نے ہمیں اور تمہیں دونوں کو مد نظر
کرنا چاہا ہے تو اس انداز سے پیش کیا کہ قیامت تک ایک سلسلہ جانا تھا۔ تو ہمارے صلب کو رسالت میں تبدیل کر کے ایک حقیقت بنایا، اور تمہارے صلب کو امامت میں تبدیل کر کے ایک اعتبار دیا جس کے 12 سلسلے ہیں، اور یہ دونوں کی بازگشت ہمارے اجداد کی طرف ہوتی ہے۔ یعنی یہ واضح کر دیا کہ جو نور ابو طالب تک پہنچا ہے یہ وہ نور نہ تھا جو تشریفاتی ہو، اس حقیقت کا حصہ ہے جسے رسول کہتے ہیں۔ اے عزیزو، جس کے صلب میں ایسا نور رکھا جائے، قرآن اسے ساجد کہے، مسلمان اسے کافر کہے۔ یہ بد نصیبی نہیں تو اور کیا ہے۔ میں انشاءاللہ اس سے مزید گفتگو کل کروں گا، چونکہ دامن وقت میں گنجائش نہیں ہے۔ تو یہیں سے بات واضح ہو جاتی ہے کہ خود سے کسی کو کچھ کہہ دینا اور ہے، پروردگار کی نگاہ سے ہونا اور ہے۔ اور اللہ ہر کسی کے عمل کو اپنا عمل نہیں کہتا، اسی کے عمل کو اپنا عمل کہتا ہے جس کا عمل اس قابل ہو کہ اسے اپنی طرف نسبت دے۔ اس لیے آزر کے عمل کو اس نے اپنا عمل نہیں کہا، فرعون کے عمل کو اس نے اپنا عمل نہیں کہا، لیکن کوئی تو ہے جس نے رسول کی تربیت کی تو سورہ ضحیٰ میں اعلان کیا، الم یجدک یتیما فآویٰ، اے میرے حبیب کیا تم یتیم نہ تھے کہ میں نے پناہ دی؟ میں نے پناہ دی۔ جب ساجد بن کے اس کی نگاہ میں اس کا ہو چکا ہو تو جب یہ خود اس کا ہے تو اس کا عمل بھی اسی کا ہوگا۔ اس نے وہاں پر آزر کے عمل کو اپنا عمل نہ کہہ کے، فرعون کے عمل کو اپنا عمل نہ کہہ کے یہ ذہنوں کو میسج دیا ہے کہ اگر کسی کے عمل کو میں اپنا کہوں تو اس کے ایمان پہ بحث نہ کرنا، ایمان چاہتے ہو تو اسی کا مطیع بن جانا، اس کے مطیع بن جانا۔ اور عزیزوں، ہم تو بس ایک جملہ کہنا چاہتے ہیں، ابو طالب ایک ایسی ذات کا نام ہے جو شہ رگ حیات ہے، اسلام ہے۔ یعنی اسلام اگر آج کائنات میں ہے تو ابو طالب کا صدقہ ہے، اور جب ابو طالب کا صدقہ ہے تو اسلام کی حقیقی تصویر جہاں بھی پیش کی جائے گی اور اسلام کے اصول اور قانون پر کوئی عمل کرے گا تو ہم تو یہی جانتے ہیں کہ انسان اگر اچھے عمل کا ذریعہ بن جائے تو پروردگار اسے ضائع نہیں ہونے دیتا۔ اگر ہم ایک اچھا کارواں، ایک اچھا سلسلہ دنیا کو دے کے جائیں تو جب تک اس سلسلے کی آخری فرد ہوگی اس کا عمل ہم سے جوڑا جائے گا اور ہمارا اعتبار بڑھتا جائے گا۔ سلام ہو ابو طالب پر جس کی نسل کی آخری حجت آج باقی ہے۔ اب جو یہ آخری حجت عمل انجام دے رہی ہے، ایسا نہیں ہے اولاد اچھے عمل انجام دے باپ کو اجر نہ ملے۔ اگر ایک باپ کا بیٹا بسم اللہ کہہ دے تو عذاب ٹل جاتا ہے، تو جو وارث قرآن بیٹا ہو اس کے باپ کا مقام کیا ہوگا؟ اے صلوات پڑھ دے محمد والے محمد پر۔ یہی وجہ ہے کہ دنیا اس حقیقت کو نہیں پہچان سکی۔ اب پہچانے کیسے؟ جب دیکھا کہ سارا اعزاز، سارا افتخار ادھر ہی ہے اور ہمارے نصیب میں سوائے ذلت کے کچھ نہیں ہے، تو کہا کیوں نہ وہ کرے جو دنیا کرتی ہے اور ایک نیا اسلام بنائے اور ایک نئی تعریف کریں اور نیا کافر و مسلمان بنائے۔ اور اسی فکر نے انسان کو اتنا ذلیل کر دیا، اتنا ذلیل کر دیا کہ وہ انسان آج یہ بھی سوچنے پر آمادہ نہیں ہو پاتا کہ میں جو بات کہہ رہا ہوں کہیں یہ میری توہین کا سبب تو نہیں ہے۔ بس یہی بات تھی۔ اور جو دنیا میں بھی دیکھتے ہیں بعض وہ نفس و ضمیر جو کمزرف ہوتے ہیں
وہ کسی کے کمال کو دیکھ کے برداشت نہیں کر پاتے، اور جو صاحبان ظرف ہوتے ہیں وہ دعا کرتے ہیں پروردگارہ تو بھی مجھے ان کے جیسا بنا دے۔ دیکھیے دو چیزیں ہیں، ہم کمال کو دیکھ کے جلنے لگے یا کمال کو دیکھ کر ویسا بننا چاہیں۔ جلنے لگنے کا نام حسد ہے، اور بننے کی خواہش کرنے کا نام رشک ہے، غبطہ ہے، غین بے تو ہے غبطہ۔ غبطہ اسلام میں قابل احترام ہے، حسد قابل مذمت ہے۔ اگر حسد رہ گیا تو اس کا مطلب ہے رحمان نہیں ہے، دل میں شیطان ہے۔ اگر حسد کی جگہ غبطے نے لے لی تو سمجھے شیطان چلا گیا، رحمان آ گیا۔ تب یہ اپنا اپنا مقدر ہے، کچھ شیطان کے موتی رہ گئے، کچھ رحمان کے موتی ہو گئے۔ اور یہ شیطان اور رحمان کی اطاعتوں نے ہمیشہ تاریخ کو ایک ایسی شکل دی ہے کہ جہاں داستان ظلم اور مظلوم لکھی گئی، تو ہم نے بھی تاریخ اسلام میں یہ داستان ظلم بھی دیکھی اور داستان مظلومیت دیکھی۔ اگر انہوں نے افتخارات کی لاج رکھی اور ان کے سلسلے میں ان کے جیسے بننے کے جذبہ رکھنے والے سلسلے ملے تو کائنات نے رشک کی نگاہ سے دیکھا، اور آج بھی وہ لوگ قابل رشک ہیں۔ تبھی تو کہتے ہیں فَيَا لَيْتَنِي كُنْتُ فَأَفُوزَ مَعَكُمْ، فَيَا لَيْتَنِي كُنْتُ مَعَكُمْ فَأَفُوزَ مَعَكُمْ یا فَأَفُوزَ فَوْزًا عَظِيمًا۔ یہ جملہ خود رشک ہے۔ اور کچھ ایسے ہیں جو یہ کہتے نظر آئے، یہ تو دو شہزادوں کی جنگ تھی۔ کچھ ایسے ہیں جو کہتے نظر آئے یہ تو اپنے گناہوں کا کفارہ تھا۔ کچھ ایسے ہیں جنہوں نے اس کی شکل بدلنے کی کوشش کی۔ یہیں سے پتہ چلتا ہے داستان ظلم اور داستان عدل یہ ختم نہیں ہوں گی، کیونکہ اگر یہ ختم ہو جائیں تو عدل کا وقار سمجھ میں نہیں آئے گا۔ تو کسی نے داستان ظلم لکھی تو کسی نے داستان مظلومیت بھی لکھی، لیکن ہاں جس کا جس سے سلسلہ ملتا جائے گا وہ اس کی شناخت کا ذریعہ ہو جائے گا۔ اب اگر داستان ظلم لکھنے والے کا نام یزید ہے تو اس کا باپ ابو سفیان ہے، اور اس کا باپ کون ہے آپ بہتر جانتے ہیں۔ بعض کے باپ کو تو ہم آپ کوئی نہیں جانتا، وہ بھی نہیں جانتے، لیکن خود نصیب کے والے نصیب والے لوگ ہیں کہ جنہوں نے داستان مظلومیت لکھی تو اتنا باوقار ہو گئے کہ جنہیں حسین کہا، حسین کے بابا علی، علی کے بابا ابو طالب۔ اسی لیے کہا جاتا ہے کربلا میں کسی اور کا خون نہیں بہا، ابو طالب کا خون بہا۔ یعنی اسلام کی شہرگ حیات ابو طالب اس لیے بنے کہ شجر اسلام کو حیات اگر کسی خون نے دی ہے تو اسے خون ابو طالب کہتے ہیں۔ سوچو کیسی تاریخ رونما ہو گئی، انسان سوچ نہیں سکتا۔ لمحے فکری عزادارو، وقت گزر رہا ہے، اس لیے میں چاہتا ہوں کہ میں آپ کے سامنے لمحے فکریہ رکھوں۔ دیکھیے کربلا ایک واقعہ ہے جو تاریخ میں رونما ہوا، مگر کیا بات ہے جب بھی یہ ذکر ہوتا ہے تازہ لگتا ہے۔ دنیا میں بڑے واقعات ہوئے، بڑی کہانیاں ہوئی، سب پرانی ہو گئی، صفحات میں دفن ہو گئی یا قصے کی نظر بن گئی ہے، لیکن کربلا آج جی رہی ہے، کربلا آج بھی رگ حیات بنی ہوئی ہے۔ اس کی وجہ ابو طالب کا سجدہ ہے، اس کی وجہ ابو طالب کی طہارت ہے، اسی وجہ اس کے ذریعے سے ملا ہوا پیغام حیات ہے، جس نے جینے کا سلیقہ سکھایا، جس نے مارنے کا سلیقہ سکھایا۔ اے عزیزو، ظلم کی داستان سہ کر انسان مظلوم تو قرار پاتا ہے، لیکن کچھ ظلم ایسے ہوتے کہ انسان سنتا ہے تو تڑپ جاتا ہے۔ اس لیے کربلا میں ہوئے ظلم کی جب داستان بیان ہوتی ہے تو ہر دل تڑپ جاتا ہے، بچہ روتا ہے۔ جن کے پاس صرف شعور ہے وہ روتے ہیں۔ کیا کربلا کے واقعہ کو رونے ہونے کے بعد کیا پتھر نہ روئے، آسمان نہ رویا، زمین نہ روئی؟ ارے یہ تو خون کے آنسو روئے۔ ہمارے آنسو تو ایک ظاہری اعتبار سے پانی نظر آتے ہیں، لیکن یہ تو خون کے آنسو روئے ہیں۔ یعنی ایسا واقعہ ہے کہ جہاں خون بھی رویا جائے تو حق بھی۔ شاید یہی وجہ ہے کہ امام زمان فرماتے ہیں وَلَأَبْكِيَنَّ عَلَيْكَ بَدَلَ الدُّمْ دَمَا، اے دادا، اے جد، اے حسین ابن علی، آپ کی مظلومیت تو ایسی ہے کہ جہاں پر آنسو کے بدلے خون رویا جائے، آنسو کے بدلے خون رویا جائے۔ اور
نہ رویا جائے. ذرا سوچو, کربلا میں ایک ایسی زندگی ہم دیکھتے ہیں جہاں ہر بیداری پر ایک دل کو دہلا دینے والا حادثہ رونما ہوتا ہے. بازدار آپ کی زحمت میں منزل پہ لے آیا, جہاں ہر ہوش کے بعد ایک دہلا دینے والا واقعہ نظر آتا ہے. عزادارو, کیا کربلا میں یہ واقعہ نہ ہوا؟ عصر عاشور ہے, بابا بیٹے کے پاس آتے ہیں, اے میرے سجاد, اے میرے علی بن حسین, آنکھ تو کھولو. بیٹا نیند سے بیدار ہوتا ہے, بے ہوشی سے ہوش میں آتا ہے. بابا کیا ماجرا ہے؟ بابا آپ کے چہرے پر یہ ایسے حالات نمودار ہو گئے, بابا کیا ماجرا ہے؟ میرے لال میں خود حافظ کے لیے آیا ہوں. سوچو 22 یا 23 سال کی عمر, جوان ماں بابا اور بیٹا اپنے بابا کی آخری ملاقات کی خبر سنے برداشت کیسے ہوگا؟ یہ بتا, پلٹ کے کہتے ہیں بابا کیا ماجرا ہے, کیا میرے چچا عباس نہ رہے؟ علی اکبر کا میرے لال اتنا سمجھو کہ بس مردوں میں میرے اور سوا تمہارے سوا کوئی نہیں بچا ہے. بچوں کی بات نہیں ہو رہی, مردوں میں میرے اور تمہارے سوا کوئی نہیں بچا ہے. اتنا سننا تو کہا آسان مجھے دیجیے, میں ابھی زندہ ہوں بابا. ظاہر ہونا بھی یہی چاہیے, ایک جوان بیٹا زندہ رہے اور باپ تڑپ تڑپ کے مرے. یہ آسان منزل نہیں ہوتی ہے. بس جیسی آسا کا سہارا لینا چاہا, بابا نے رخصت کہی, بیٹا بے ہوش ہو گیا. اب جب پھوپھی اماں اسے ہوش میں لاتی ہے تو کیا حادثہ دیکھتے ہیں کہ بابا کا سر نوکے نیزہ پر, بابا کا سر نوکے نیزہ پر. اے پھوپھی اماں غضب ہو گیا, ارے آپ بن بھائی ہو گئی, میں یتیم ہو گیا. عزادارو, یہ آسان منزل نہیں ہوتی ایک جوان بیٹے کے لیے کہ اپنے بابا کا سر کے نیزہ پر بلند ہوتا دیکھے اور برداشت کر لے. شاید یہی پروردگار کا منشا تھا, قابل تحمل حادثہ نہ تھا, بے ہوش ہو گئی. عزادارو, اب پھر جب ہوش آتا ہے تو کیا دیکھتے ہیں کہ بھوبی اماں کہتی ہے, اے میرے لال کیا حکم ہے, آگ میں جل کے مر جائے, خیمے سے باہر نکل جائے. اے عزادارو, سوچنے کا لمحہ ہے, 22-23 سال کی عمر ہے, آل رسول ہے, فرزند حسین و علی ہے, اس کے سامنے ہر ہوش پر ایسا حادثہ, میرے لال چادریں چھل گئی. وہ بھی اماں جلدی سے باہر نکل گئی, باہر نکل جاتی ہے. اس کے بعد سنیں گی, میں صرف حادثوں کا یہاں ذکر کر رہا ہوں اے عزادارو. اور اس کے بعد شب غریبہ آ جاتی ہے, رات کا سناٹا ہے, ہاتھوں میں ہتھکڑی ہے, پیروں میں بیڑی ہے, یا بعض روایتوں کی بنیاد پہ 11 محرم کو ہتھکڑی پڑی ہے. اے عزادارو, مگر ایک جوان بیٹا عصر عاشور سے جتنے لمحے ہوش آئے ہو, ارے کبھی بابا کو رخصت ہوتے دیکھا ہو, کبھی بابا کا سر نوکے نیزہ پہ دیکھا ہو, اور کبھی غیرت کا امتحان یہ ہو کہ اس کی پھوپھی ماں کے سر سے چادر چھینی گئی ہو, کہیں بہن کو تماچے لگ رہے ہو, کہیں دامن میں آگ لگی ہو. اے عزادارو, ہم یہ دیکھتے, تاریخ کہتی ہے شام غریبہ کے لمحات ہیں. اس بیٹا جو غیرت مند و غیور بیٹا ہے, کیا گزری ہوگی جب یہ سنا ہوگا کہ دشمنوں کے ارادے یہ ہے کہ شہداء کے جنازوں پہ گھوڑے دوڑائے جائیں. اے عزادارو, اسلام تو یہی کہتا ہے کہ جب جوان بیٹا ہو تو باپ کے جنازے سے قریب نہ کرو, اس غم کو برداشت نہیں کر پائے گا. مگر کربلا کا حادثہ, گھوڑے جنازوں پہ دوڑائے جائیں گے. لمحے فکری عزادارو جو جناب قاسم کی مسائل میں پڑھتا ہوں, یہاں بھی کہنا چاہوں گا, عزادارو گھوڑوں کا جسم پہ دوڑایا جانا آسان نہیں ہوتا ہے, گھوڑوں کا جسم پہ دوڑایا جانا آسان نہیں ہوتا ہے, اور وہ بھی ایسے جسم جہاں پہ بدن پہ لباس بھی نہ ہو. ارے یہ گھوڑے کی ٹاپ ہے, جب عام زندگی میں دیکھیے زمین میں پڑتی ہے تو ان کے نال کا حال یہ ہوتا ہے کہ ان کے دباؤ سے زمین کا سینہ نچ جاتا ہے.
جب یہ گھوڑا ٹانپ پہ رکھ کے آگے بڑھتا ہے تو دیکھیے زمین میں حاشیہ بنا دیتا ہے اور نشان بنا دیتا ہے. جب یہ ماحول ہو, یہ عالم ہو, اور یہ گھوڑا جتنی تیزی سے دوڑے اتنی گہرا نشان چھوڑتا ہے. آزادارو لمحے فکریہ شرط ہے. جب یہ گھوڑے جنازوں پہ دوڑائے گئے ہوں گے کیا حال ہوا ہوگا ہم نہیں جانتے, مگر جب صبح عاشور ارے ان وارثوں کو جنازوں سے گزارا گیا, جسم کے اعضاء پہلے